पी टी आई कारकुन तशद्दुद से हलाक नहीं हुआ, मौत गाड़ी की टक्कर से हुई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि काली गाड़ी के मालिक राजा शकील ने 8:30 बजे हादसे की इत्तला यास्मीन राशिद साहिबा को दी। हादसे का इल्म होने के बावजूद सब ने इल्जाम तराशी की। क्या किसी पर कत्ल का इल्जाम लगाना इतना ही आसान काम है? इंतखाबात से पहले हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तकरीबन 8:30 बजे राजा शकील साहब, जिनको अभी मेंशन किया है, वो यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह ये एक एक्सीडेंट हुआ है हमसे और उसमें वो बंदा फौत हो गया है। यास्मीन राशिद उनको कहती हैं कि आपने अगले दिन सुबह 9 मार्च को आप ज़मान पार्क आ जाएं। ड्राइवर था, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन वो अपना हुलिया तब्दील करता है, वो अपनी दाढ़ी साफ़ कर लेता है। जब मेरी नॉमिनेशन हुई, पहले मेरे पे रिलीजियस एक अटैक आ गया, उसके बाद मुझे साजिश में कहीं पे डाल दिया गया, अब मुझे कत्ल में डाल दिया गया। कत्ल का इल्ज़ाम लगाना क्या इतना आसान है कि आप इल्ज़ाम लगाएं और उसके बाद आप कहें कि बस ठीक है, हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? आप सियासत कर लें, आप सारा दिन कर रहे हैं सियासत, हम तो नहीं सियासत से रोक रहे आपको, लेकिन इस तरह तो ना करें। अगर इस सीट पे ना बैठा होता तो मैं और तरह जवाब देता, बहुत और तरीके से जवाब देता। 30 अप्रैल को इलेक्शन है। आप इस सारी चीज़ में जिस तरह माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये धमकी से, गालम गलोच से, ट्वीट करके, इस तरह मैं तो किसी सूरत भी सरेंडर करने वाला नहीं हूँ। बेहतर है घर चला जाऊँगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होऊंगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान चाहता है मुल्क में अदम इस्तेहकाम की आग भड़के। इमरान खान नहीं चाहता गरीब अवाम को महंगाई से निजात मिले। इमरान खान IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुज़दिल शख्स अदालत को तलाशी नहीं देता क्योंकि वो मुजरिम है। इमरान खान का अदालतों से भागना बुज़दिली की इंतहा है। नवाज शरीफ और नून लीगी क़यादत ने नैब न्याजी गठजोड़ के इंतकाम का सामना किया। और वफाकी काबीना ने नैब कानून की दफा 4 और 5 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर भिजवाने का नया निज़ाम मुतारिफ। मुजव्वज़ा तरमीम में रिटायर्ड मेजर जनरल को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात करने की गुंजाइश भी रख दी गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे आमिर सईद अब्बासी। आला अदलिया की एहतसाब अदालतों से वापस आने वाले मुकदमात के लिए निजाम वज़ा न होने की निशानदेही। वफाकी हुकूमत की नैब कानून में नई तब्दीलियाँ। मुजव्वज़ा तरमीम की काबीना से मंजूरी। कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए की जाए या ऑर्डिनेंस के तहत। गौर शुरू। नए मुसव्वदा कानून में नैब कानून की सेक्शन 4 और 5 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं, जिसके तहत केसेस का जायजा लेकर इन्हें बंद करने का इख्तियार नैब से लेकर वापस अदालतों को दे दिया गया है। 50 करोड़ से कम मालियत के मुकदमात और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंक्वायरीज दीगर फोरम्स को मुंतकिल की जाएंगी। चेयरमैन नैब तहकीकात भी अज खुद बंद नहीं कर सकेंगे। तफ्तीश खत्म करने का इख्तियार भी अदालत को होगा। अदालत अगर सेटिस्फाई होती है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, तो वो तफ्तीश जो है वो क्लोज हो सकती है, वरना वो तफ्तीश भेजेंगे मुतलका महकमे या इदारे को। तरमीम के बाद डिप्टी चेयरमैन की अदम मौजूदगी में इनके तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। नैब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए ग्रेड 21 का सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड मेजर जनरल या जज होने की अहलियत रखी गई है। डिप्टी चेयरमैन नैब को काफ़ी सारे इख्तियारात नहीं थे। एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे वजाहत से नहीं बयान किया गया था, जिसकी वजह से नए रेफरेंसेस का फ़ाइल होना, दायर होना या उनके बारे में बहुत मेजर डिसीजन मेकिंग रुक जाती थी। तो उनको कुल्ली इख्तियारात हासिल होंगे जो चेयरमैन नैब को हासिल होते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में एहतसाब के कानून पर पहले ही सवाल उठा चुकी है। नई तरमीम इन्हीं गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन इस नैब के इदारे के अंदर हैं कि ये नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको भी डिस्पेल किया जाए। पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल क्राइम एजेंसी बननी चाहिए जो तमाम क्राइम्स को कंट्रोल करे। नैब कवानीन में तरमीम की मंजूरी के बाद नैब के अहम फैसलों की अदालतों से मंजूरी लेना जरूरी होगी। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। वो जो मेरे बाहर ये कैंप लगा हुआ था, इसमें बड़े बड़े ऐसे लोग जो यहाँ बैठे रहे हैं और सर्दियों से शुरू हुए, शदीद सर्दी थी, यहाँ सर्दी में कैंप लगे रहे। लोग सिर्फ इसलिए यहां बैठे रहे कि उनको खदशा था कि मुझे यहां से अगवा करके ले जाया जाएगा।
اور 2-3 دفعہ بلکہ بنی گالا میں بھی ایک دم آتا تھا کہ جی عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فوری طور پہ آتے تھے کہ وہ روکیں کہ یہ پولیس گردی نہ ہو, رات کے صبح کے 3 بجے اٹھا کے نہ لے جائیں. انہوں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ اعظم سواتی کو 3 بجے اٹھا لیا, اس کو مارا اور پھر اس کو اٹھا کے پھر تشدد کیا. تو لوگوں کو خوف تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ کریں. تو میں خاص طور پہ وہ جو یہاں گرمی سے شروع ہوئے تو ساری سردیاں گزاری, میں ان کارکنوں کو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں, ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے میرے پاس جنونی نظریاتی کارکن ہیں. اور ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آج ذل شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے دیکھیں, میں نے تو اس نے کہا وہ میرے سے ایک دفعہ ملا ہے لیکن یا ملایا ہے, یہ میں تو مجھے تو اس کو یاد نہیں, زیادہ لوگوں کے بیچ میں ملا ہوں گا. لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی میرا نام لے کے. کوئی 1 یا 2 تھے لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی, میرا نام پکارتا تھا. تو میں نے 2-3 دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے, لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہیں. وہ تھا ذل شاہ. اور پھر جب سے اس کو شہید کیا گیا, اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ دیکھتا رہا. اور یعنی 26 سال کی پالیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئے ہیں اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں اور میرے لوگوں نے قربانیاں دیں. مجھے یاد ہے جب نے دھرنے میں بھی ہمارے 4-5 لوگ شہید ہوئے, لوگوں کو مارا بھی پولیس نے, تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم 25 میں بھی بڑا ظلم ہوا. کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک 11 سال کے بچے کو صبح کے 3 بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو 11 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی. ہماری ایک ایم پی تھی 70 سال کی ایم پی, اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے, بیک پرابلم ہو گیا, اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی. تو میں نے وہ بھی سنی. اور پھر 2 ہمارے کارکن شہید ہوئے, ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا. یہی درندے پولیس والے تھے, تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا. اور دوسرا اٹک پل, ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا, اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا. لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے, اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں, پاکستان کے لوگوں کو, عام لوگوں کو جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا. ایک ملنگ تھا, والد نے مجھے بتایا اسپیشل چائلڈ تھا, ایک جنونی تھا. اس کی انہوں نے 25 مئی کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا, وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو بھی کچھ اس کے متعلق کہہ دیں, آج تک کسی انسان نے, جو بھی میں نے سنا, اس کے والد سے بھی سنا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ہو. ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا, جنونی تھا. تو جو تفصیلات اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے, ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹارچر, پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے, 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اس سے کیا کیا گیا, اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی. ہمارا ایک پارٹی کا ورکر وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سروس ہاسپٹل, اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آتی ہے. کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی تھی.
جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا، یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا۔ سائیکوپیتھ ہے، ذہنی مریض ہے وہ آدمی، وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے۔ 60 جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں، وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر، اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی گئی۔ اور جو مجھے اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی، ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ، اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا، یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر، اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا۔ اس کے ساتھ آئی جی، یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو، اور جو سی سی پی او ہے، یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے۔ میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر، جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی، اوپر یہ درندے بٹھا دیے۔ اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی، ان کو شرم نہیں آئی، یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ اس کرنے کے لیے، اور ساتھ اور بھی تو 2 ایس پیز تھے، شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی، مجھے بھی یاد رہیں گی، میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو، ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے، اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ، یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، جب یہ پہلے تشدد کریں، اور مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے، میسج پہنچائی ہے پہلے۔ لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں۔ اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا، کور اپ شروع ہو گیا، یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر، جو لوگ ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے، پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا، لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے، اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں۔ ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں، نہ ان میں عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے، نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے۔ یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے، یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ پکڑا، کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے۔ یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا، ننگا کیا، اس کے اوپر جبر کیا، اس کو ابھی تک
शहबाज गिल पूरी तरह ठीक नहीं है। उसी स्टेटमेंट पे जो कल ख्वाजा आसिफ ने दी है, और मैं कहूंगा शहबाज गिल को कि इसके खिलाफ पर्चा करो ताकि इसको भी सजा मिले। अगर आपको मिल सकती है, इसको भी मिलनी चाहिए। कानून सबके सामने एक बराबर होता है। इंसाफ का मतलब, रूल ऑफ लॉ का मतलब है क्या? कि कानून के सामने सब एक बराबर। यही तजाद आ गया। फिर जो कहा गया कि जी एक्सीडेंट हुआ आज, मरियम की ऑडियो सुन लो, जो सारी जगह कहती फिरती है कि जी नवाज शरीफ के केसेस माफ कर दो और इमरान खान को जेल में डाल दो। किस कानून के तहत? क्योंकि ये कानून के ऊपर हैं। ये कोई बादशाह ऐसे बने हुए हैं कि ये समझते हैं कि कानून सिर्फ कमियों के लिए है। ये जो मर्जी करे, जिसको मर्जी जेल में डलवा दो, यहां कोई कानून नहीं है इनके लिए। हुक्म कर रही है अदलिया को और इसको जेल में डालो, और उसको कह रही है कि उसके केस माफ करो जो इसके नाम पे 4 बड़े बड़े लंदन में अरबों रुपए के प्रॉपर्टीज में वहां रहते हैं। एक नहीं बता सकता कि पैसा किधर से है। वजीर आजम होते हुए प्रॉपर्टीज खरीदती है। वो कहती है उसको माफ कर दो, उसके केस खत्म कर दो, क्योंकि ये हुक्म कर रहे हैं। ये महारानी, शहजादे, बादशाह। यही आज अगर पाकिस्तान का मसला है तो इधर ही आ जाता है। हम क्यों आज इस दलदल में फंसे हुए हैं? ये है हमारा मसला। रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है, जंगल का कानून है। ये बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। हुक्म कर रही है जी उसको जेल में डालो और उसके केसेस माफ कर दो, और फिर वो कहती है कि इसको कहो एक्सीडेंट है, और आज ये भी कहना शुरू हो जाते हैं जी एक्सीडेंट है। कत्ल का पर्चा मेरे ऊपर इसका, और आज पता चलता है एक्सीडेंट है। कोई दुनिया में मुहज्जब माशरे में जिधर गैरत होती है, माशरों के अंदर फर्क होता है गैरत और बेगैरती। जिधर बेगैरती इधर पहुंच जाए कि आपको झूठ बोलने में कोई शर्म ही नहीं आती, सबके सामने बैठ के आप झूठ बोलते हैं और आपको शर्म भी नहीं आती क्योंकि आप कुर्सियां संभाल के बैठे हुए हैं। कोई गैरतमंद आदमी जिसमें खौफ खुदा हो, एक बेचारा भला मानस एक मलंग को टॉर्चर करके कत्ल किया, तस्वीरें देखिए उसकी, आपका खून खौल जाएगा। उसकी तस्वीरें देखें, जिस तरह जी एक्सीडेंट भी ऐसे मरता है, सर उसका फाड़ा हुआ है, लिवर उसका मार मार के रप्चर किया हुआ है, स्प्लीन उसकी रप्चर है, और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कैसे तशद्दुद हो गया? कौन सा ऐसा एक्सीडेंट होता है? कमर में भी है, हाथ भी उसके, हाथ रोक रोक के बाजू टूटे हुए उसके, जिधर डंडे मार रहे थे, और लोगों के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हो। और फिर जाके आईजी फिर रहा है, पकड़ रहा है लोगों को, कोई गवाह मिले तो उनको पकड़ के पुलिस थाने में उनका बयान लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और यही आजम शहबाज गिल से किया जब कस्टोडियल टॉर्चर उसकी हुई। और मुझे इधर मसला है, मुझे मसला अपना अदलिया से, इधर क्यों नहीं खड़े हुए? मेरे ऊपर तो केस कर दिया कंटेम्प्ट का। मैं क्या कह रहा था कि जब कस्टोडियल टॉर्चर हो तो रिमांड पे भेज दिया। मैं तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा था, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट। वो सारी जगह जाके अदलिया को बुरा भला कह रही है, क्यों नहीं कंटेम्प्ट लगता उसके ऊपर? ये क्यों दो कानून चल रहे हैं इस मुल्क में? और फिर कवर अप होता है, नामालूम अफराद बैठे होते हैं जो शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर का पर्चा नहीं होने देते। नामालूम अफराद वहां डॉक्टर के साथ, सुपरिटेंडेंट के साथ बैठ के एविडेंस चेंज करते हैं कि उसको तशद्दुद नहीं हुआ। आजम स्वाति से वो कह रहा तशद्दुद हुआ, कहीं आया उसका तशद्दुद का? क्योंकि नामालूम अफराद है। मैं पहले से कह रहा हूं कि किसने कत्ल करना है। मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर किस तरह का हमला होना है। अल्लाह बचाता है मुझे, अल्लाह हम सबको बचा देता है। वो एक दिल जिसको अभी भी मैं सलाम करता हूं कि कभी भी किसी ने बंदूक पकड़ी हो, कोई आके उसके सामने खड़ा होता, लोग भाग जाते हैं। वो अगर ना उसके ऊपर हाथ मारता तो हमारे सारे ऊपर गोलियां लगनी थी। थोड़ी दूर से तो गोलियां मार रहा था, वो ट्रेन किया हुआ था उसको, और वो ना तो हमारी टांगों पे गोलियां लग गई।
मैं पर्चा करवाता हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पर्चा नहीं करवा सकता क्योंकि खास एक इंसान का नाम आ जाता है बीच में। ये कानून के ऊपर हैं लोग, ये कत्ल करें, तशद्दुद करें, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, उसका नाम आ जाता है सारी। फिर उसके बाद मेरी सारी एविडेंस खत्म की जाती है। जो जेआईटी एविडेंस कलेक्ट करती है कि एक नहीं था 3 शूटर थे, वो एविडेंस गायब करनी जाती है। आज ये जो आके चीफ मिनिस्टर बैठता है, पहली चीज करता है जेआईटी को खत्म कर देता है। इसके पास मैंडेट किधर से आया? तीन शूटर थे, इनका सारा बयानिया खत्म हो जाना था कि जी दीनी इंतहा पसंद है, इमरान खान को मारने की कोशिश की। मेरा सारी एविडेंस खत्म की, अब इसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। तो जब मुझे गोलियां लगी थी तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इन 3 लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे इंसाफ मिलना है, इन 3 लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। जिस तरह अरशद शरीफ को अगर इंसाफ मिला है तो वो लोग जो ताकत में बैठे उन्होंने तो उसका कत्ल करवाया है, वो कैसे उसको इंसाफ मिलेगा? मुझे कैसे इंसाफ मिल सकता है जब उन्होंने, जो कातिल जिन्होंने मुझे कत्ल करना था, वो आज पावर में बैठे हैं? मुझे कैसे इंसाफ मिलना था? कैसे बेचारे जिले शाह को इंसाफ मिलेगा? और मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, मैं जो आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं, गौर से सुन लो, ये क्या है? हकीकी आजादी जब एक कौम को मिलती है, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। मैंने अपने को 20 साल बर्तानिया के अंदर गुजारे हैं स्टूडेंट लाइफ से, फिर मैं क्रिकेट खेलता था। कभी एक माशरा जो आजाद होता है, जिधर हकीकी जमहूरियत होती है, जिधर हकीकी आजादी होती है, जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, जिधर इंसाफ होता है, वहां कभी ये चीजें नहीं हो सकती। अब ये सोचें, जिले शाह से जो हुआ है, जरा निकल जाए गांव के अंदर, पंजाब सिंध के अंदर चले जाएं, क्या होता है बेचारे आम आदमी से? पहले उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, उनके ऊपर कोई चोरी कर लेंगे, उनसे वो मुंह खोलेंगे, वो अपना इंसाफ मांगेंगे, उन्हीं के ऊपर पर्चा हो जाएगा, पाउडर रख दिया जाएगा किसी के ऊपर और जेल में, किसी को असला रख के जेल में। ये आपके सामने ये जो जिले शाह का हो रहा है, ये हो रहा है सारे गरीब और कमजोर लोगों, हर जगह ये हो रहा है। आज बेचारे लोग इंसानों की तरह नहीं रहते, ताकतवर जो मर्जी चाहे कमजोर से कर सकता है। अगर मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि और बड़ा ताकतवर कोई ऐसी फोर्सेस यहां बैठी हुई है जो मर्जी करे उनको कोई पूछता नहीं है, तो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं इंसाफ मिल सकता, तो बचाए आम लोगों को क्या होता होगा? सोचें जरा। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि हमने हकीकी आजादी की जंग लड़नी है, ये जहाद है। क्योंकि ये आज हर कमजोर आदमी, सिंध में चले जाए जरा, ये जो सबसे बड़ा मुजरिम इस कौम का आसिफ जरदारी वहां बैठा है, पूछे बेचारे सिंध के लोगों से क्या हो रहा है? क्या जब ताकतवर बेचारे एक आम आदमी से कुछ करता है, उनकी औरतें उठा लेते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे, चोरी कर देंगे, डाका, क्या किधर जाए वो बेचारा? वो जाएगा पुलिस में, पुलिस तो ये ताकतवर कंट्रोल करते हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर केसेस हो जाते हैं। जो अब हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, हमारे ऊपर ही केसेस हो गए। मैं यहां बैठा हूं, मुझे तो पता ही आहिस्ता चलता क्योंकि इन्होंने बैन करवा दिया। और मैं ये भी पूछता हूं कि मीडिया के ऊपर बैन कैसे करवा दिया, फिर पैमरा के ऊपर बैन कर दिया। पहले मैं इमरान खान तकरीर नहीं कर सकता, फिर हमारी रैली ना दिखाओ ना कि पुलिस कैसे तशद्दुद कर रही है लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर ही केसेस। ये पाकिस्तान का अलमिया है। आज ऐसे हालात इन्होंने बना दिए हैं, और खास तौर पे पिछले 11 महीने में, कि जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसी के ऊपर केसेस हो रहे हैं। 80 केस हो गए मेरे ऊपर। जिस तरह ये जो केस है, ये मेरे ऊपर इसका कत्ल का केस है, ये सारी जगह, हर जगह पाकिस्तान में कमजोर लोगों से ये हो रहा है। जंगल का कानून है, हर जगह बेचारा जो बेचारा मजलूम होता है उसी के ऊपर केसेस, जो ताकतवर होता है वो जो मर्जी कर ले।
اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا, یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو, اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں, اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں, ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز, ان کے جو منسٹرز کے, جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو, ایویڈنس چینج کرو, کیس جس کے اوپر ڈالو, جسے مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا, ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ, کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو, راستے سے ہٹاؤ. وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا, ایک کرپٹ آدمی, ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے, اس کا سٹیک ہی باہر ہے, اربوں ڈالر باہر ہے, اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا, وہ باہر بھاگ جاتا ہے. ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. جو کانوکٹ ہوا ہے, عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے, یہ مجرم ہے قوم کا, وہ فیصلے کر رہا ہے. اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے, جس کو مرضی برا بھلا کہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو, تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا. یہ ملک چل رہا ہے ہمارا. کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا. تو قوم میری غور سے میری بات سن لو. میں نے فیصلہ کیا ہے, میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے, آخری خون کا, میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا, کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں, یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں. ان کا شروع سے یہ تھا. کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی, پیٹ کاٹ کے فوج پالی, اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا, ہمیں بچایا. ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے. ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا, جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا, رول آف لا تھا. سب کچھ آ گیا, رول آف لا ہی نہیں آیا. یہ جو ضلع شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا, یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے. یہ وہ چیز, یہ جو کرپشن اور این آر او ہے, یہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہے. یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, ان کی یاد کر لو شکلیں. یہ قومی مجرم ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے. یہ مجرم ہے. اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو. یہ جو, اور میں پھر سے کہتا ہوں, وہ پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جو وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے. صرف یہ جو 25 مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے. اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی یہ خون, آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ یہ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے. کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا. اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے
اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے. واٹر کیننز، جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ، ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا، اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا، وہ اس کی ویڈیو ہے. 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے. وہ کر کیا رہے وہ؟ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ کوئی غدار نہیں ہے، یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے. میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو، جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے، کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا. الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے، اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی. یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے، ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر میں اپنی عدلیہ سے، پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے، اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں. اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا، کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں. جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں، یہ مافیا ہیں. ہمارے سے پوچھیں، ہمارے خلاف جب فیصلے آئے ریگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا. پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ، حالانکہ سارا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے، ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے، ہمارے خلاف کیس چلا گیا. کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بچے نہیں چھوڑتے. میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، پریشرز ڈال رہے ہیں، نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا، آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے، ٹائم ہے. کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت، وہ کہتے ہیں on the right side of history نہیں کھڑے ہوتے، عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، انصاف کے ساتھ، رول آف لاء کے ساتھ. جو آج نہیں کھڑا ہوگا، تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اور سارے وکیل، میں آپ کے اختلاف ہیں، آپ دوسری پارٹیز میں، ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں، لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے، رول آف لاء کا ایشو ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے. دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا، یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے. پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے کیا ذل شاہ سے، یہ اصل میں رول آف لاء کا ایشو ہے. یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے، یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انویسٹیگیٹ کریں گے اس سے کیا ہوا ہے. اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اور آپ آج سٹینڈ لیں، رائے حق کے اوپر کھڑیں. رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی، وکلا کی بھی، قوم کی اب ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اور آخر میں
میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لائے عمل دینا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ کو لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں چیف منسٹر کی, آئی جی کی یا سی سی پی او کی. ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تو انہوں نے پھر کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے, جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے, کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں. اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں. کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی. آپ سب تیاری کریں اور میں انشاءاللہ, اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں, لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں. کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں. میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے جو کریگ مری جو ایک دانشور, ایک ڈپلومیٹ, برطانیہ کے ایمبیسڈر, وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے, امریکنوں نے. میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں. 25 مئی کو ظلم کیا, میں 26 کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا. مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. پھر 26 نومبر کو لاکھوں لوگ آئے, اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں, انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی, خون کرنے کی, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا. یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے. میں نے وہاں روک دیا, آئین کے بیچ میں رہے. مجھے جب یہاں پتا چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی, 3 بجے کا ٹائم تھا, 5 بجے میں نے ریلی کال آف کر دی. مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں, میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے, وہ بھی مجھے پتا چل گیا. اور دوسرا, یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے, کسی کو قتل کروائیں گے, کوشش ان کی مجھے مارنے کی ہے. پلان ان کا بنا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں, کبھی ادھر اس عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب, مجھ پر قتل کا مقدمہ درج کیا اور آج کہا گیا کہ ذل شاہ حادثے میں جاں بحق ہوا. عمران خان کی جانب سے یہ کہنا تھا.